کلپ نمبر 106۔ اس میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے 20 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شان نزول، ملک شام کے علماء میں سے دو افراد سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ اور اوصاف کریمہ کو تورات کے مطابق دیکھ کر فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا اور عرض کیا، کیا آپ محمد ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی، کیا آپ احمد ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں کہ رب کریم عز و جل نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا۔ لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانی ہیں، یعنی صحیح العقیدہ اور صالحین علماء۔ علماء ربانی وہ ہیں جو خود اللہ عز و جل والے ہیں اور لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں، جن کی صحبت سے خدا کی کامل محبت نصیب ہوتی ہے۔ جس عالم کی صحبت سے اللہ عز و جل کے خوف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کمی آئے وہ عالم نہیں ظالم ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ الہی عز و جل میں مقبول نہیں۔ لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے۔ چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنایا، تو اب اگر کوئی کسی دوسرے آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو لیکن چونکہ وہ اللہ کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہٰذا اس کا آسمانی دین پر عمل بھی مردود ہے۔ یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل و مقبول کہتے ہیں، اس آیت میں ان کے دعوے کو باطل فرمایا گیا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَا، اور انہوں نے اختلاف نہ کیا۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں اتری جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف بھی علم کے بعد کیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ چکے تھے۔
اور انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی کتب الہیہ میں خبریں دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور اس انکار و اختلاف کا سبب ان کا حسد اور دنیاوی منافع کی طمع تھی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: پھر اے حبیب اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی، اور اے حبیب اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ تم سے جھگڑا کریں۔ دین اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ تم سے تمہارے یا اسلام کے حق ہونے کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم انہیں فرما دو کہ تم مانو یا نہ مانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اور میرے پیروکار تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار و مطیع ہیں۔ نیز ان اہل کتاب یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور ان پڑھوں یعنی ان پڑھ اہل کتاب اور مشرکوں سے مزید یہ بھی فرما دو کہ کیا ہماری طرح تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر یہ اسلام قبول کر لیں تب تو یہ بھی سیدھی راہ والے ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ اسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ تم اللہ عز و جل کا حکم انہیں پہنچا دو، بقیہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کے حوالے کر دو، اللہ انہیں اور اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے۔